إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة کل قیامت کے دن ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور کامیابی بھی ایسی ملے کہ جس میں عزت بھی ہو، آسانی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اس لیے ہم جہاں احادیث سنتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی جنت میں بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے جائے گا، بغیر عذاب کے جائے گا، اللہ سے کوئی سوال و جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں گے، اس کو کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں، آخرت کے کچھ مراحل ہیں جن سے اس نے گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ پل صراط پہ سے گزر کر ہی جائے گا، لیکن تیزی سے گزر جائے گا۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی وہ ہے جو اپنی توحید میں، اپنے ایمان میں کھڑا ہے، پکا ہے، جس کو کہتے ہیں محقق التوحید۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ آواز واضح ہے؟ جس کو کہتے ہیں محقق التوحید، وہ کون ہے؟ هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وهم علی ربهم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ 100% اللہ پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ ہر مشکل میں، ہر بیماری میں، ہر کاروباری پریشانی میں، ہر گھریلو مسئلے میں ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اپنا سارا مسئلہ، دکھڑا، پریشانی اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے ہی کہتے ہیں اللہ شفا دے دے، اللہ سے ہی کہتے ہیں اللہ تو بگڑی بنا دے، اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں اللہ مسئلے کو حل فرما دے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ حساب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا، اور عذاب کے بعد ان کا ایمان ان کو جہنم سے نکلوا دے گا۔ آپ جانتے ہیں شفاعت ہوتی ہے، شفاعت قیامت کے میدان میں بھی ہوگی، شفاعت جہنم میں جانے کے بعد بھی ہوگی۔ جو اہل ایمان موحدین جہنم میں جائیں گے ان کی شفاعت بھی ہوگی، انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے،
اور آخر میں احادیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بھئی سب نے کر لی، سب نے اپنے اپنے انداز سے سفارش کر کے نکلوا دیا. سفارش کا باب اپنی جگہ پر ایک طویل ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی. جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے ہوگی. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ. اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، جس کے لیے کہے گا اس کے لیے ہوگی، جتنی کہے گا اتنی ہوگی. ہو گئی یہ بھی اللہ کی رحمت تھی. آخر میں اللہ فرمائے گا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اب خالص ارحم الراحمین بچا ہے، اس نے نکالنا ہے اپنی خاص رحمت سے لوگوں کو. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. بالآخر جب سیدنا عثمان پریشان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، مشہور طویل حدیث ہے، بیٹھے ہوئے تھے سیدنا ابوبکر اور عمر گزرے، طویل حدیث ہے، طویل واقعہ ہے. بہرحال سیدنا عثمان سے پوچھا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کر سکا کہ ما نجات هذا الامر، اللہ کے نبی نجات کیسے ہوگی، بچ کیسے جائیں گے، نکل کیسے جائیں گے، میں پوچھ نہیں پایا. سیدنا ابوبکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہم کیسے بچ پائیں گے، نجات کیسے ہوگی، بچاؤ کیسے ہوگا. آپ نے فرمایا تھا من قبل منی الکلمہ التي عرضت على عمی فردها فهي له نجاہ. جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر کے مان کے تسلیم کر لیا جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور میرے چچا نے اس کو رد کر دیا تھا، قبول نہیں کیا تھا، جو بھی اس کلمے کو قبول کرے گا وہ آدمی بچ جائے گا. جس کے پاس بھی لا الہ الا اللہ ہوگا وہ بچ جائے گا، چاہے شروع میں بچ جائے چاہے آخر میں بچ جائے، لیکن نکل آئے گا، جنت میں جائے گا. اس کے لیے خلود فی النار نہیں ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام اللہ نے کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو شرک کر کے مر گیا اور توبہ نہیں کی. اب الحمدللہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ اس پورے شہر میں نکلیں، پورے ملک میں نکلیں، جس سے پوچھیں سب لا الہ الا اللہ کا دم بھرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. اب یہ موضوع الگ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، مفہوم کیا، تقاضے کیا، یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے. خالصا من قلبہ، سچے دل کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کر کے جو آئے گا پھر کلمے کی حیثیت بنتی ہے. لیکن میں آج اپنی بات کرتا ہوں. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم جو یہاں حضرات موجود ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم کلمے کے تقاضوں کو بھی سمجھ پا رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں خالصا من قلبہ کی. ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے جنت میں پہنچ جائیں. کوشش ہے، خواہش بھی ہے. اللہ تعالی ہماری اس خواہش کو، اس آرزو کو پورا بھی فرما دے. ہم سب بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں. لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا، اس کے لیے کرنا پڑے گا. وہ کرنا کیا ہے؟ یہی سوال اس نوعیت کا معاذ ابن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے. ہم پوچھتے ہیں نا آ کے وید وظیفہ مولانا صاحب بتا دیجئے، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے، آگ سے دور کر دے. یعنی میں جہنم میں نہ جاؤں، آگ میں جائے بغیر جنت میں جاؤں، ڈائریکٹ جنت میں. عمل بتائیے. بڑی تفصیلی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آغاز کیا کہ اسلام کے اراکین ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. ایک اللہ کی دیکھو عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کے بغیر تو جنت ہے ہی نہیں. یہ تو مفتاح ہے، یہیں سے تو دروازہ کھلتا ہے. پھر آگے اس مفتاح کے، اس چابی کے آپ نے دندان بتائے. تقیم الصلاۃ، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کرنا ہے اگر استطاعت ہو، جو ارکان اسلام ہے. اور الحمدللہ
ہم میں سے ہر شخص کی کوشش یہی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، شرک سے بھی بچتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں جس کے اوپر فرض ہوتی ہے، لوگ بڑی گہرائی سے مسائل بھی پوچھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بنتی ہے اس سے کچھ اوپر ہی دے دیں تاکہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہ ہو۔ پھر روزے بھی رکھتے ہیں رمضان کے، اور اتنی احتیاط سے رکھتے ہیں کہ 2 منٹ پہلے روزہ بند کر دیتے ہیں اور 2 منٹ بعد کھولتے ہیں کہ کہیں روزے میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ حج کے لیے تو آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے لوگ کوششیں کرتے ہیں، کس طرح سے پیسے جوڑتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے، کرتے سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید سنو، الصدقۃ برہان، جب انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے ایمان کی مضبوط دلیل ہوتی ہے، کیونکہ پیسے سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہے، اور وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑی اللہ کی بارگاہ میں برہان ہے۔ آپ نے اور بھی چیزیں بیان کی، آپ نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں رأس الامر، سب سے اصل بنیاد، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ ذکر کروں، تمہیں بتاؤں نا کہ اس معاملے کی بنیاد کیا ہے؟ معاذ ابن جبل نے فرمایا بالکل بتائیے۔ آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، سارے معاملے کی بنیاد ہی اسلام پر ہے، اسلام ہے تو کامیابی ہے، اسلام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اس کا ستون، بنیاد، اس عمارت کی بنیاد نماز ہے، اور اس کی چوٹی، اس کی سربلندی، اس کی عزت، اس امر کی عزت، اس معاملے کی عزت جہاد میں ہے۔ جب جہاد ترک کرو گے، جہاد سے پیچھے ہٹو گے، جہاد سے منہ موڑو گے، اسی طریقے سے ذلیل ہو گے جیسے آج ہم مسلمان ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہو گئے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ذرا سا میرے ساتھ توجہ کیجئے گا، اب تک جو بات تھی نا وہ تو الحمدللہ ہم سمجھتے آگے، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، الحمدللہ صدقہ بھی کرتے ہیں، جہاد کی بھی تمنا ہے دل میں، اللہ کا بھی موقع دے تو انشاءاللہ سچی تمنا ہے جائیں گے ضرور۔ آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اب میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، جس کی پاور ہے ان سب چیزوں پر، ملاک، پوری کنٹرول ہے اس کا، یعنی آپ کی نماز پر بھی، آپ کے صدقے پر بھی، آپ کے حج پر بھی، آپ کی توحید پر بھی، آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر کنٹرول ہے اس چیز کا، آپ کے جہاد پر بھی کنٹرول ہے۔ اللہ کے نبی بتائیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کف علیک ھذا، اس کو پکڑ کے باندھ کے کنٹرول کر کے رکھنا، یہ اگر تمہارے کنٹرول میں ہے، یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں، یہ کنٹرول سے باہر ہے، سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت سارے اعضاء، سارے جسم کے اعضاء ایک طرح سے التجا کرتے ہیں زبان سے کہ سیدھی رہنا، تو اگر سیدھی رہی، تیرا معاملہ سیدھا رہا تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، تیرا معاملہ اگر چلنا شروع ہوا اور تو نے ادھر ادھر کی سائڈ لینا شروع کی تو ہم سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب صحابی رسول نے بھی وہی سوال کیا جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، اللہ کے نبی جو ہم گفتگو کرتے ہیں کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں بول رہا ہوں میری زبان ہے، میری زبان ہے، میرا منہ ہے، میں جو چاہے بول دوں، اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا، تھوڑا سا ڈانٹ والا انداز تھا، ثقلت کا امک یا معاذ، جیسے ہم کسی کو گفتگو میں کہتے ہیں نا اردو میں تیرا ستیہ ناس ہو، تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ والا اسلوب ہے، تیری ماں تجھے گم پائے معاذ۔ بد دعا کا مقصود اصل بد دعا نہیں ہے، بد دعا نہیں ہے، یہ ایک کلمہ افسوس ہے۔ آپ نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَعَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کی اکثریت اپنے منہ کے بل، اپنی چہرے اور ناک کے بل، منہ کے بل ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے والی چیز ان کے حصائد الالسنہ ہے، جو وہ زبان سے کاٹتے ہیں، جو وہ زبان سے، جیسے زراعت ہوتی ہے نا، انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، دانا بوتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، جب وہ کاٹتا ہے نا تو جب وہ درانتی چلتی ہے
اس میں آپ کی فصل بھی کٹتی ہے، گھاس پھوس بھی کٹتی ہے، کوئی جانور ہو وہ بھی کٹتا ہے، ہر چیز ایک ایسے ہاتھ چلتا ہے اور سب کچھ کٹتا ہے۔ اس کٹائی کی وجہ سے، زبان کی اس کٹائی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اوندھے منہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اس حدیث کو ذرا سا میرے ساتھ سمجھیے گا۔ میں اگر ابھی آپ سب سے سوال کروں کہ آپ میں سے کسی نے کبھی زندگی میں، کسی کی عمر آپ میں سے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، 70-80 سال کے بھی ہیں، 50 کے بھی ہیں، 30 کے بھی ہیں، 20 کے بھی ہیں، بھئی کسی نے آج تک چوری کی ہے؟ آپ سوال کریں اپنے آپ سے، اکثریت کا جواب ہوگا الحمدللہ میں نے نہیں کی۔ بھئی کسی نے بدکاری کی ہے؟ کسی نے شراب پی ہے؟ کسی نے شرک کیا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے کسی نے لا علمی جہالت میں کر لیا ہو، اس نے استغفار کر لی، توبہ کر لی، رجوع کر لیا اور پلٹ کے توحید کی طرف آ گیا، پتہ چل گیا۔ ان سوالوں کے جواب دیں، اپنے آپ کو دیں۔ کبھی کیا ہے سب کچھ؟ کبھی سود کھایا ہے؟ کبھی سود لیا ہے؟ سودی معاملہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اکثریت کا جواب ہوگا بھائی ہم نے کام نہیں کیے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اب یہی سوال میں اپنے آپ سے تھوڑا سا مختلف انداز میں کرتا ہوں، کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ کبھی زندگی میں غیبت کی ہے؟ کبھی زندگی میں گالی دی ہے؟ کبھی زندگی میں زبان سے کسی سے جھگڑا کیا ہے؟ کبھی زندگی میں ادھر کی بات ادھر کر کے آگ لگائی ہے؟ سوال کا جواب آپ سب کو پتا ہے۔ شاید ہی کوئی اللہ کا ولی ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا زندگی بھر۔ شاید کوئی ہو جو یہ کہہ سکے میں نے غیبت نہیں کی۔ شاید کوئی ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں زبان سے کبھی لڑا نہیں، جھگڑا نہیں، گالی نہیں دی کسی کو۔ اس مجمع کی بات کر رہا ہوں جو ہم بیٹھے ہیں، آپس کی بات ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ مجھ سمیت شاید کوئی بھی نہ، کوئی ہوگا اللہ کا ولی، اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ ہے هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اسلام بھی ہے، جہاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب یہ زبان چلتی ہے، جب یہ کاٹتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتی، اور اسی کی وجہ سے یہ انسان جہنم کے اندر جاتا ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا، اسٹارٹنگ میں، کہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں، بھئی کلمے سے نجات تو مل جائے گی، لا الہ الا اللہ سے نجات تو مل جائے گی، لیکن اس نجات کا، اس کامیابی کا مزہ نہیں ہے جو کامیابی ناکامی کے بعد ملے، جہنم میں جانے کے بعد ملے، جہنم میں جلنے کے بعد، عذاب سہنے کے بعد ملے۔ اور انسانیت کی اکثریت اوندھے منہ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اور سب سے خطرناک معاملہ ہے، سب سے خطرناک معاملہ ہے جو مصیبت اس وقت پیش آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے متعلق، اللہ کے دین کے متعلق اپنی یہ زبان جب چلاتا ہے تو اسے ہوش نہیں رہتی وہ کیا بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ جملے کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء۔ ہم نے اپنے یہ جو قاری ہے نا، قاری، مولوی، ملا، جس طرح کے ہم جملے بولتے ہیں، اس طرح کچھ منافقین نے بھی یہ جملے کہے، ان جیسے ہم نے مولوی ملا نہیں دیکھے، یہ موٹے موٹے ان کے پیٹ ہیں، ہر وقت کھاتے ہیں، جھوٹے ہیں زبان کے، اور بدترین بزدل لوگ ہیں، جب کبھی دشمن کا سامنا ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے بھی ایسے ہی تبصرے ہیں نا مولوی کے بارے میں، ہمارے بھی ایسے ہی تبصرے ہوتے ہیں نا دینداروں کے بارے میں، جس کی داڑھی دیکھو مولوی ملا، جس کے پائچے اوپر ہیں اس کی تضحیک، مذاق، کسی دیندار کا مذاق۔ ویسے بھی کسی مولوی کی کوئی اچھائی ہمیں ہضم نہیں ہوتی، کسی دیندار کی، امام کی کوئی اچھائی ہضم نہیں ہوتی۔ اس نے اچھے کپڑے کہاں سے پہن لیے، اس کے پاس اچھی ٹوپی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس اچھی سواری کہاں سے آ گئی۔ زبان چلتی ہے ہماری، انہوں نے بھی یہ زبان چلائی، لیکن یہ زبان صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی، منافقین کی، صحابہ اور اللہ کے رسول، اور صحابہ اور اللہ کے رسول کے متعلق جو یہ زبان چلائی تھی وہ ان کی شخصیت مقصود نہیں تھی۔ موٹے پیٹ بہت سے لوگوں کے تھے،
حالانکہ ایسا تھا نہیں صحابہ میں کہ وہ کھاتے زیادہ ہوں. یہ تو ان کذابوں کی، ان منافقین کی باتیں تھیں. جھوٹے بہت سارے ہوں گے، صحابہ ایسے نہیں تھے. بزدل جنگ میں، جہاد میں اور ہوں گے، صحابہ کی تاریخ ہمیں ایسے نہیں بتاتی. یہ جھوٹے تھے، لیکن ان کو ان سے دشمنی کس بات کی تھی؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی. یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. ان کو اللہ کے نبی آپ سے تکلیف نہیں ہے، ان کو اصل تکلیف اللہ سے ہے. ان کا اصل اعتراض اللہ پر ہے. تو یہ جو اعتراض صحابہ کرام پر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، یہ ان کی شخصیات پر نہیں تھا، ان کی ذات سے نہیں تھا. اسی لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. سیدنا عمر فرماتے ہیں میں اس جملے کہنے والے کو، اس مستہزی کو، اس مذاق اڑانے والے کو، جس نے مذاق اڑایا تھا دین کا، صحابہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تھامے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا انما کننا نخوض ونلعب. اللہ کے نبی ہم تو مذاق مستی تفریح کر رہے تھے. تفریح میں بات ہو گئی، مذاق تھا. اور قرآن مجید کی آیت اس جواب میں نازل ہے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا تمہیں مذاق اور ٹھٹا اور تماشا کرنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ملی ہیں؟ تمہارے مذاق کا محور یہ دین ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے رہو گے؟ اپنی زبان کو جب انسان چلاتا ہے دیندار سمجھتے ہوئے خاص طور پہ، اور دینداروں پر چلاتا ہے، دین پر چلاتا ہے، بھائی میری شخصیت کیا ہے، میں کون ہوں؟ میں آپ کی طرح کا انسان ہوں، لیکن اگر میں یہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہوں، یہاں پر آ کر گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو اب اگر میری ذات سے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ میری ذات سے عام طور پہ نہیں ہوتا. مجھ جیسے بے شمار ہوں گے آپ کے اندر، جو خامی میرے اندر ہے وہ آپ کے اندر بھی ہوگی، لیکن میری خامی زیادہ اس لیے ہائی لائٹ ہوتی ہے کیونکہ میں دین آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. جب میں دین بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، میری اصلاح تو ضرور کی جائے، مجھے بتایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ میں پاک صاف ہوں، معصوم، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن جب میرا مذاق بنتا ہے، میرا تماشا بنتا ہے، تو وہ مقصود میں نہیں ہوتا، کیونکہ میرے جیسے تو بیسیوں لوگ ہیں، ان کو کوئی تماشا نہیں بناتا. میرا تماشا بنانے کا مقصود اللہ کے دین پر اعتراض ہے. کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ اللہ کو کوئی گالی نہیں دے سکتا تھا، اللہ کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے وہ دین کے نمائندوں کو، اہل علم کو، دینداروں کو سامنے کھڑا کر کے اللہ کے دین کو نشانہ بناتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب تو آپ اٹھائیے سوشل میڈیا، وہ بدتمیزی، وہ طوفان، وہ جس کا جو جی میں آئے بک دے، اللہ کے متعلق جو گستاخی کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی آج 18 ذی الحج ہے، ہمارے پتہ نہیں یہ عرس اور برسی کی رسم کہاں سے آ گئی کہ 18 تاریخ ہو، 18 ذی الحج ہو تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو منایا جائے. اس کے لیے خطبات بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے باتیں بھی ہوتی ہیں. ہم یہ کوئی نہ عرس منانے والے ہیں نہ برسی منانے والے، لیکن گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، 10 محرم تک جاری رہتی ہے. کسی کو ناسبی بنایا جاتا ہے، کسی کو رافضی بنایا جاتا ہے، کوئی سیدنا علی کی سائڈ پر جا رہا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں، کوئی سیدنا عثمان کی حمایت میں، کوئی ان کے مخالفت میں. یہ موضوع اتنا، ایک تو ویسے ہی حساس تھا، اتنا پیچیدہ تھا، اور اس کی بنیاد جس تاریخ پر کھڑی ہے وہ خود اپنی ذات میں کوئی مستند نہیں ہے. بلا وجہ ہم ان چیزوں کے اندر داخل ہو گئے، بلا وجہ صحابہ کرام کے اوپر گفتگو، ہماری زبان چلنا شروع ہوئی. اس زبان جب یہ چلنا شروع ہوئی، میں آپ کی غیبت کروں، آپ میری غیبت کریں، ہلکا ہے، لیکن میں ان کی غیبت کروں، کل قیامت کے دن کس منہ سے میں ان ہستیوں کا سامنا کروں گا؟ میری اپنی دل کی تمنا ہے کہ میں ان شخصیات سے، ان بزرگان دین سے اللہ میری قیامت کے دن بھی ملاقات کروائے، اللہ مجھے جنت میں ان کا ساتھ نصیب کرے. ان ائمہ اکرام، محدثین، صحابہ اکرام، انبیاء جن کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کا دیدار ہوگا، ان سے ملاقات ہوگی، ان سے گفتگو ہوگی. کس منہ سے ان کی غیبت کروں، یہاں پر ان کے بارے میں اعتراض کروں، بہتان باندھوں؟ زبان چلتی ہے نا، اور کل قیامت کے دن میں ان کا سامنا کر سکوں گا؟ ان سے محبت ہے میرے دل میں. اعتراض اعتراض اعتراض، جب یہ زبان چلتی ہے، خطرناک ترین زبان ہے جو اللہ کے دین کے متعلق چلتی ہے. اس لیے سب سے بڑے جرائم میں سے جو یہودیت میں بھی حرام تھا، عیسائیت میں بھی حرام تھا، مسلمانوں میں بھی حرام ہے. بعض اہل نے لکھا ہے کہ یہ جو چیز ہے، اور حقیقت بھی ہے،
ہر ملت اور دین میں اللہ نے اس کو حرام رکھا ہے، اور وہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے متعلق تم وہ بات کہو اپنی زبان سے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اپنی زبان سے حلال اور حرام کے فیصلے، یہودیوں کو کہا اپنی زبان سے حلال اور حرام کے فیصلے صادر مت کیا کرو، یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرو، حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کے متعلق کسی بھی مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو اس میں رائے دیتے ہوئے اپنے آپ کو روک دیجیے، جب تک علم نہ ہو، جب تک پتہ نہ ہو انسان اپنی زبان نہ کھولے۔ یہ اللہ کا دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں، یہ تو جو نجات تھی نا لا الہ الا اللہ، جب دین کے مسئلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ تو جو زبان ہماری چلتی ہے وہ تو سیدھی لا الہ الا اللہ سے ٹکرا جاتی ہے جا کے۔ وہ تو اگر کوئی جملہ ایسا کفریہ نکل گیا تو لا الہ الا اللہ سے متصادم ہو جائے گا، پھر تو نجات ہی خطرے میں پڑ جائے گی، پھر تو کامیابی رکی جائے گی۔ لیکن آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں یہ بھی ہلکے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے، اور سب سے زیادہ شیطان ملوث بھی اس میں کرتا ہے۔ یہ جب چلتی ہے زبان، جب چلتی ہے کوئی ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابغض محبت ہوتی ہے اور بغض ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین آدمی، قابل نفرت دشمن، وہ ہے الد الخصم، جو سخت قسم کا جھگڑالو ہو زبان سے، جو کبھی ہار ہی نہ مانتا ہو۔ کسی سے گفتگو ہو جائے تو سامنے والے کو نیچا دکھا کر چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو اوپر لا کے ثابت کرنا ہے، اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرنی، سامنے والے کو باور کرانا ہے کہ تو غلط ہے۔ کتنے ہم میں سے جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، جو اپنی زبان کی فخر بھی کرتے ہیں، ہم چپ کرا کے رکھ دیا میں نے سامنے والے کو، بولنے ہی نہیں دیا، اس کی تو بولتی بند کرا دی۔ بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے کچھ نہیں بول پاتے، بڑے فخر سے اپنی ران پر جب ہم ہاتھ تھپک کر یہ جملے بولتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو زبان چلا کر جیتنے والا جو ہوتا ہے، جھگڑالو، جھگڑنے والا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ کسی شخص کا عیب، کسی شخص کی برائی، کسی شخص کی خامی جو شخص کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی، آپ کا کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر، کوئی رشتہ دار، کوئی چاچا تایا، کوئی پڑوسی، کوئی آپ کا کاروباری ساتھی، کوئی آپ کے پاس کام کرنے والے ملازم، کسی کا کوئی سیٹھ، جب ہم اس کا کوئی عیب، برائی جو اس کے اندر ہے، جھوٹ نہیں بول رہا میں، وہ برائی ہے اس کے اندر، وہ نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ غلطی ہے اس کے اندر، میں اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ ہے نہیں، بس میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ چاہے رشتہ دار ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اجنبی ہو، میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت قرار دیا ہے۔ وہ عیب پایا جائے اور پیٹھ پیچھے میں اس بات کا تذکرہ کروں۔ مجھے بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ اس نے زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی؟ نہیں ہوگا کوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کی اللہ سے امید ہے کہ ان القی اللہ عز وجل، میری اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو اللہ غیبت کے مسئلے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ میں نے زندگی میں غیبت نہیں کی کسی کی۔ کم ہوتے ہیں لوگ، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں جن کو غرض نہیں ہوتی۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کون کیا کر رہا ہے، کسی کی زندگی میں بلا وجہ جب انسان دخل اندازی دیتا ہے، ٹو لیتا ہے، پوچھتا ہے، کرتا ہے، وہیں سے غیبت میں پڑتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، سچ بول رہا ہے وہ، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے پیٹھ پیچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت سے بھی بڑا گناہ قرار دیا، اور وہ بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر آپ سچ ادھر ادھر کرتے ہیں، کسی محفل میں بات ہوئی، یہ سچ اٹھا کر ادھر کا ادھر پہنچا دیا، سچ بولا ہے آپ نے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس یہاں کی بات وہاں کر دی، اور یہاں کی بات وہاں کرنا، جس کو ہم سادے اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اپنے معاشرے میں آگ لگانا۔ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون سا سچ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اصلاح ہوتی ہے، اور کون سا سچ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو آگ لگتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔
ہم میں سے سب کو یہ طریقے آتے ہیں، سب جانتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے جو گزرے تھے، مشہور ترین حدیث سے آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، جن مسئلوں میں عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی معاشرے میں بہت بڑے گناہ نہیں سمجھے جاتے. یہ اس کا ایک معنی ہے. ان کو میں اور آپ بڑا نہیں سمجھتے کہ بڑے گناہ ہیں. ایک تو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا وہی تھا جو ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دیتا تھا، یہاں کی خبر وہاں پہنچا دیتا تھا، نمام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، وہ آدمی جو ادھر کی ادھر کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہیں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ جنت میں داخل ہونا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کف علیک ھذا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ. یہ ملاک ہے، یہ کنٹرول ہے تیری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا. یہ ملاک ہے تیرے اذکار کا، یہ ملاک ہے، کنٹرول ہے تیرے جہاد کا، یہ تیرے صدقات کا، سب کا کنٹرول اس کے پاس ہے. کیسے کنٹرول ہے؟ ایک مفہوم تو آپ نے سنا نا کہ ہم میں سے ہر شخص نمازی، پرہیزگار، زکوٰۃ، حاجی، سب کچھ ہے، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے. دوسرا بھی معنی سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں ہی نمازی، میں ہی حاجی، میں ہی زکوٰۃ دینے والا، میں ہی روزے دار، میں ہی جہاد کرنے والا، میں ہی ذکر و اذکار کرنے والا، میں ہی صدقے کرنے والا، میں ہی بھلائیاں پھیلانے والا، میں ہی نیکی کی تعلیم اور یہاں سے کھڑے ہو کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا. یہ میری نیکیاں جب بٹیں گی نا، ان تھکاوٹ کو میں نے پونا گھنٹہ کھڑے ہو کے یہاں بولا، مجھ سے بڑا بدنصیب اور کون ہو کہ میری اس نیکی کو کوئی اور وہ شخص لے جائے جس سے میں دنیا میں نفرت کر کے اس کی غیبت کرتا تھا. بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ اگر غیبت ہی انسان کو، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر انسان کو غیبت ہی کرنی ہو تو بہتر ہے اپنے ماں باپ کی کر لے، کم سے کم اپنی نیکیاں تو ان کو دے دے گا. اس کا معنی نہیں کہ ماں باپ کی غیبت کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ سوچو کر کیا رہے ہو. اپنی قیمتی ترین چیز، اپنی نیکیوں کا ثواب تم اس آدمی کو بخش رہے ہو جس کو تم نے گالی دی ہے. مفلس کل قیامت کے دن آئے گا اپنی نیکیاں لے کر، اللہ اس نے مجھے گالی دی، اللہ اس نے میری غیبت کی. یہ ساری نیکیاں، میرے نماز، میرا حج جس کے لیے میں اتنا تھکا، اتنا سرمایہ جمع کیا، اتنے پیسے اکٹھے کیے، اس کے سارے ثواب کو، اس کے سارے مزے کو لوٹ کر وہ لوگ لے جائیں گے جن کے متعلق میں نے اپنی زبان سے تبصرے کیے تھے. لٹ جاؤں گا میں، برباد ہو جاؤں گا، پلاش ہو جاؤں گا. اور تباہی اور بربادی رکے گی نہیں اگر میری زبان نے زیادہ کاٹا تھا، حسائد زیادہ تھے، یہ چلی زیادہ تھی. اور کنٹرول تو رہتا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ چلتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو. پھر ان کے گناہ میرے سر لادے جائیں گے. انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے اس کا وبال میرے سر لادا جائے گا، کیونکہ برابری ہے، انصاف ہے. کل مالک یوم الدین، وہ یوم الدین ہے، جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، اور اس کا مالک ہے اللہ. اس لیے للہ فی اللہ دل سے نصیحت ہے میری اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی، اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. اپنے آپ کو کوشش کریں، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا، کسی پر بہتان لگانا، حد قذف آج کے دور میں نظر نہیں آتی. کسی کے عزت کے متعلق کہہ دیا فلانا زانی، فلانا چور، فلانا یہ، فلانا وہ کہہ دیا. لیکن نجات میری ایک کھٹائی میں پڑ جائے گی. اپنی نجات کی، اپنی کامیابی کی، کل بارگاہ الہی میں عزت کے ساتھ اپنی نیکیوں کا صلہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبان کو ہر اعتبار سے کنٹرول میں رکھیں. ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ کی زبان کنٹرول سے باہر ہوگی تو اس کا نقصان مجھے خود اٹھانا پڑے گا. اور ان چیزوں کی عام طور پہ بندہ پرواہ کرتا بھی نہیں ہے. کسی کی غیبت کر کے کون ہے ہم میں سے جو توبہ کرتا ہو؟ جانتے ہی نہیں غیبت کوئی گناہ ہے. توبہ، ہم دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں گناہوں سے. کتنے ہیں جن کے ذہن میں شعور ہوتا ہے میں نے غیبت کی تھی فلاں کی، میں توبہ کر لوں؟ کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں نے بہتان لگایا تھا، میں نے کسی کے متعلق گفتگو کی تھی، میں نے کسی کو گالی دی تھی، میں کسی سے زبان سے جھگڑا تھا، میں نے کسی کو برا بھلا کہا تھا، میں اس کی توبہ کر لوں؟ توبہ بھی عام طور پہ انسان نہیں کرتا، یہیں سے مارا جاتا ہے، اور یہی چیز اس کو منہ کے بل اوندے جہنم کے اندر پہنچا دیتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے دو کام کرے، بولے تو اچھی بات بولے، نہیں تو خاموش رہے. تیسری کوئی چیز اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے لیے نہیں بتائی. آپ کی زبان کھلے نیکی کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعاؤں کے لیے، نماز کے لیے، خیر کے کام کے لیے، کسی سے اچھی گفتگو کے لیے، کسی کے بارے میں اچھی بات کہنے کے لیے، نہیں تو اس کو کوشش کریں کہ خاموش رہیں، پریکٹس کریں، اپنے اندر عادت ڈالیں خاموش رہنے کی. انشاءاللہ اس میں کامیابی ہے. دوسری بات جو آج کل ہمارے نسلوں کے اندر آتی جا رہی ہے، پہلے سے ڈالی گئی، میں نے ذکر کیا تھا سب سے خطرناک یہ زبان چلتی ہے جب دین کا مذاق بنے. عام طور پہ ہم لاشعوری کیفیت میں جان بوجھ کر تو نہ دینداروں کا مذاق بنا رہا ہوتا ہوں، نہ دین کا مذاق بنا رہا ہوتا ہوں، لیکن کچھ دینی اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ دینی نام ہوتے ہیں، کچھ عبادات والے کام ہوتے ہیں جن کا میں مذاق بنا لیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر کسی کا مذاق اڑانا ہے تو اس کا نام حاجی صاحب رکھ دو، حاجی صاحب کہہ کر مذاق اڑاؤ. نام آپ اس کا لے نہیں سکتے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہیں، کسی کا نام حاجی صاحب رکھ دیا، نام لیتے ہوئے پتہ ہے ہوگا کیا، حاجی صاحب کہہ لو. اب حاجی صاحب یہاں کے ڈنڈوں سے اور یہاں کے اسلحے سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے نام لیتے ہوئے. حاجی صاحب کہہ کر جتنا، حافظ صاحب کہہ کر جتنا رگڑا لگانا ہے لگاؤ. اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں ہے. حافظ، حاجی یہ عبادت کرنے والے لوگوں کے نسبتیں ہیں. اس کا ہم نے مذاق بنا دیا، اس کو ہم نے تفریح سمجھ لیا، اور تفریح سمجھ کے ہم خوش ہو گئے. ہم نے تو جھنڈے گاڑ دیے، ہم نے تو فتح کر لیا، ہم نے تو مذاق اڑا کے رکھ دیا، کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. ہم نے نام تو کسی کا نہیں لیا. اچھی بات ہے، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنے والے نسبتوں کا مذاق اڑایا ہے. یہ اللہ کا دین ہے، تماشا نہیں ہے، آپ کی سیاست اور کھیل نہیں ہے. اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں جو ہم زبان سے بکتے جاتے ہیں، بکتے جاتے ہیں. ہمیں ہوش اور پرواہ نہیں ہوتی. سوشل میڈیا ہے، طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے، جیتنے کی ہرس ہوتی ہے، گالم گلوچ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم جیت کے آ گئے، ہم قلعہ فتح کر کے آ گئے، ہمیں کوئی کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا. کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر سوچئے کیا حال ہوگا. اب آخر میں یہ جملہ ایک دفعہ میں پھر دہرا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. لوگوں کو ان کے چہروں، ان کے منہ کے بل، اوندھے منہ جہنم کے اندر لے جانے والی جو چیز ہوگی، نمازی، روزے، پرہیزگار، ان کی زبان سے کمائی ہوئی چیزیں ہوں گی. ان کی زبان سے جو کچھ انہوں نے کاٹا ہوگا، بویا ہوگا، جو کچھ بکا ہوگا، یہ سب ان کو جہنم کے اندر لوگوں کی اکثریت کو لے کر جائے گا. اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، کنٹرول عطا فرما دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.